دام محبت کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی بات کریں ناظرین، تو اگر آپ پنجابی ہیں تو یقیناً آپ نے وہ کہاوت ضرور سنی ہوگی، پانی چے مدانی مارنا۔ تو دام محبت کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی بن چکی ہے، کیونکہ سٹوری میں اب کچھ بھی نیا نہیں رہا، صرف فارا کی اصلیت ہے جو اس کے باپ کے سامنے آنی چاہیے، اور ادھر سعدیہ بیگم کو بس تھوڑی سی عقل آ جانی چاہیے، کیونکہ اپنی اکڑ اور اپنی ضد کی وجہ سے وہ آلریڈی اپنے سارے بچوں کا بہت نقصان کر چکی ہے، اور اگر اس نے اپنی ضد اور اکڑ نہ چھوڑی تو ڈر ہے کہ کہیں دانیہ کی طرح رملہ کے ہونے والے بچے کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ اب جناب فارا کی اگر بات کریں تو وکی اور ہما جو پہلے تو ایک ساتھ مل کے فارا کو پاگل بنانے کا منصوبہ بنا رہے تھے، لیکن اب ان دونوں میں بھی لالچ آ چکی ہے۔ ہما کو بھی پتا ہے کہ فارا کے باپ کے پاس بہت پیسہ ہے، اور وکی کو بھی اس بات کا پتا ہے، تو وہ سوچتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ دونوں مل کے فارا سے وہ پیسہ لوٹیں اور وہ پیسہ آدھا آدھا ہو، دونوں اب فارا سے وہ سارا پیسہ لوٹنا چاہتے ہیں اور دوسرے کو کچھ بھی نہیں دینا چاہتے۔ اسی لیے وکی فارا کی گاڑی لے کر نہ صرف واپس آتا ہے بلکہ ایسی کمال کی کہانی بناتا ہے کہ ملک بلال خود ہی یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اگر وکی میرا داماد بن جائے تو میرا بہت فائدہ ہے، ایک تو میری پیاری بیٹی فارا گھر میں ہی رہے گی کیونکہ وکی کو وہ گھر داماد بنانے کا سوچ رہے ہیں، اور دوسرا وکی کے آگے پیچھے کوئی نہیں، ایسا داماد تو ہر کسی کو چاہیے، ساس نند کی کوئی جھنجھٹ نہیں، اور ساتھ ہی ملک بلال کو اپنی بیٹی کو جہیز بھی نہیں دینا پڑے گا۔ لیکن ملک بلال یہ نہیں جانتا کہ وہ جو بچت کرنے کی کوششوں میں ہے، وکی ملک بلال کا سب کچھ لوٹ کر فرار ہونے کے لیے ہی واپس آیا ہے۔ ملک بلال جب اپنی پسندیدگی کا اظہار کرتا ہے اور اپنی بیگم سے کہتا ہے کہ ہمیں وکی سے فارا کے لیے بات کرنی چاہیے، تو فارا تو حیران رہ جاتی ہے، کیونکہ اسے تو یہ کام بہت مشکل لگ رہا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کو وکی کے لیے کیسے منائے گی، اور اب تو اور چالاکی دکھاتی ہے۔ ملک بلال اور سارا بیگم جب فارا سے وکی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو مشرقی لڑکیوں کی طرح کہتی ہے کہ جیسے ابو کو اچھا لگے، تاکہ ملک بلال یہی سمجھے کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی اپنی مرضی سے کی ہے۔ اچھا، اب جب ہما فارا کو کال کرتی ہے کہ بھائی گاڑی لینے جانا ہے، تو جب فارا اسے بتاتی ہے کہ گاڑی لینے کی اب کوئی ضرورت نہیں کیونکہ وکی واپس آ گیا ہے، تو ہما کو حیرت کا جھٹکا لگتا ہے، کیونکہ وکی نے اسے تو کچھ اور ہی بتایا تھا، اور ابھی تو فارا ہما کو یہ بھی نہیں بتا رہی کہ میرے ماں باپ وکی کو لے کر میرے بارے میں کیا پلاننگ کر رہے ہیں، کیونکہ فارا کو تو پتا تھا نا کہ ہما اور وکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ اب مجھے کیا لگتا ہے کہ جب فارا اور وکی کی شادی فائنل ہوگی اور ہما کو یہ بات پتا چلے گی تو اس کے تو چھکے چھوٹ جائیں گے کہ وکی مجھ سے ایسی بے وفائی کیسے کر سکتا ہے، اور فارا نے بھی دوستی میں جو دھوکہ دیا، ہما سے یہ زخم برداشت نہیں ہوگا۔ محبوب کا دھوکہ اور دوست کا دھوکہ ہما ایسے تو نہیں چھوڑے گی۔ فارا کے ماں باپ کو فارا کی ایک ایک حرکت کے بارے میں بتا دے گی، یہاں تک کہ ملک بلال کی الماری سے فارا کس طرح چپ چاپ پیسے نکالتی رہی، یہی نہیں ارباز پہ جو الزام لگا کے فارا نے اسے گھر سے نکلوایا، اور پھر اس کا جشن بھی منایا۔ جب ملک بلال کو اپنی بیٹی کی ان تمام کرتوتوں کا پتہ چلے گا، اس کے تو ہوش اڑ جائیں گے کہ وہ اپنی بیٹی کو کتنا معصوم سمجھتا رہا، اور سارا بیگم کو بھی اب سمجھ آئے گا کہ آخر اس پر ہر وقت نیند کا غلبہ کیوں طاری رہتا تھا۔ سارا بیگم کو تو یوں محسوس ہونے لگا تھا جیسے اسے کوئی جان لیوا بیماری ہو چکی ہے، کہ وہ نیند سے جاگتی تھیں اور پھر بھی کبھی ادھر گرتی تھی کبھی ادھر گرتی تھیں، ہوش ہی نہیں آتا تھا۔ ہما بتا دے گی کہ جناب آپ کی بیٹی آپ کو ایک گولی کی جگہ تین تین دیتی تھی، تاکہ جب وہ اپنے باپ کے مال پر ہاتھ صاف کرنے لگے تو کہیں آپ کی آنکھ نہ کھل جائے۔ یہی نہیں، وہ فارا کے پرانے تمام افیئرز بھی بتائے گی، اور وکی جس نے خود کو ملک بلال اور سارا کے سامنے بہت ہی بیبا بچہ شو کروایا ہے، اس کے بھی سارے کچے چٹھے کھول کے رکھ دے گی۔ صحیح کہتے ہیں ویسے کہ سب سے قریبی دوست ہی سب سے برا دشمن بنتا ہے، لیکن ہما اپنی جگہ دیکھا جائے تو ٹھیک بھی ہے، کیونکہ فارا نے بھی تو ہما کے ساتھ دشمنی ہی کی ہے نا، جبکہ اسے پتا تھا کہ ہما وکی کو پسند کرتی ہے۔ اس کے باوجود وکی کو اپنی جھوٹی محبت کے جال میں پھنسایا۔
خیر اب جب ملک بلال کو اپنی بیٹی کی کارستانیوں کا پتہ چلے گا اور پھر سارا بیگم بھی ملک بلال کو احساس دلائے گی کہ جب تک ارباز اور شاہین آپا اس گھر میں تھے وہ نہ صرف فارا پر نظر رکھتے تھے بلکہ روک ٹوک بھی کرتے رہتے تھے، اور دیکھ لیں کہ آپ نے انہیں اس گھر سے نکالا اور ہماری بیٹی نے ہمارے ہی آنکھوں میں دھول جھونک دی۔ ملک بلال کو کم سے کم اس کے بعد تو احساس ہونا چاہیے کہ اس نے جو کچھ ارباز اور شاہین بیگم کے ساتھ کیا وہی اس کی سگی اولاد اس کے ساتھ کرنے جا رہی تھی۔ اب یہاں پر ہو سکتا ہے کہ ملک بلال شاہین بیگم، ارباز اور سونیا سے بھی جا کر معافی مانگے اور انہیں گھر واپس آنے کا کہے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو بہت اچھا ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل سونیا، ارباز اور شاہین بیگم اپنے گھر کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ مالک مکان نے شارٹ نوٹس پہ گھر خالی کرنے کا کہہ دیا ہے اور وہ آج کل اپنا ٹھکانہ تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ ایسے میں ملک بلال کی یہ پیشکش ان کے لیے سچ میں بہت خوشی کا باعث بنے گی، اور پھر سب گھر والے مل کے سونیا کے کھانے کے بزنس کو بھی ہیلپ آؤٹ کر سکیں گے۔ اور جناب سعدیہ بیگم، پہلے اسی عورت کی وجہ سے اس کی بیٹی کا مسکیریج ہوا، حالانکہ یہ جانتی تھی کہ دانیہ کی حالت ٹھیک نہیں ہے، وہ کافی کمزور ہے، اس کے باوجود اسے مینٹلی اتنا ٹارچر کیا کہ بچہ تو گیا سو گیا۔ دانیہ خود بھی 2 مہینے کوما میں رہی، سمجھو زندگی موت کی جنگ لڑ کے واپس آئی ہے، اور اب اگر وہ واپس آ گئی ہے اور جناب اس کی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ وہ انٹرنلی بہت کمزور ہے، اتنی جلدی بچہ پیدا نہیں کر سکتی، تو بھئی سعدیہ بیگم نے ضد لگا لی ہے کہ چونکہ یہ ڈاکٹر بینا بھابی کی دوست ہے تو یہ ان کی ملی بھگت ہے۔ بینا بھابی چاہتی ہی نہیں کہ میری بیٹی دانیہ سے آپ کی نسل آگے چلے، اور اپنے بھائی سے ضد کرتی ہے کہ آپ دانیہ اور ولید کو میرے ساتھ میری جاننے والی ڈاکٹر کے پاس بھیجیں۔ سعدیہ بیگم چاہتی ہیں کہ دانیہ جلد سے جلد پریگننٹ ہو جائے اور یہ سعدیہ بیگم کی جیت ہوگی۔ سعدیہ بیگم سے زیادہ اچھی تو پھر بینا بیگم ہوئیں کہ سعدیہ بیگم سے نفرت کے باوجود بھی وہ سعدیہ بیگم کی بیٹی دانیہ کے لیے فکر مند ہیں۔ انہیں فکر ہے کہ اگر دانیہ پھر جلدی پریگننٹ ہوئی تو یہ اس کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے، جبکہ بینا بیگم چاہتی ہیں کہ بس دانیہ اور ولید خوش رہیں، اولاد جب اللہ کو منظور ہوگا ہو جائے گی، پہلے دانیہ اپنی صحت پر توجہ دے۔ خیر بینا بیگم دانیہ کو اپنے ساتھ ہوئے تمام حادثات بتا دیتی ہیں کہ میرے اتنے مسکیریج ہوئے اور یہ سب بھی تمہاری ماں سعدیہ کی وجہ سے ہی ہوا، کیونکہ وہ مجھے مینٹلی اتنا ٹارچر دیتی تھی کہ اگر اور اولاد نہ ہوئی تو پھر میں اپنے بھائی کی دوسری شادی کروا دوں گی۔ اب دانیہ کو جب سے بینا بیگم کی یہ بات پتہ چلی ہے، مجھے لگتا یہی ہے کہ سعدیہ بیگم جس نے اپنے بھائی عماد سے زبردستی کہا ہے کہ بھائی دانیہ اور ولید کو میرے ساتھ میری جاننے والی گائناکالوجسٹ کے پاس بھیجیں، کیونکہ مجھے بینا بھابی کی دوست گائناکالوجسٹ پہ یقین نہیں ہے، تو دانیہ یہاں اپنے ماموں کو سب کچھ سچ بتا دے گی کہ پہلے بھی جو میرے ساتھ حادثہ ہوا اس کے پیچھے میری اپنی امی کا ہی ہاتھ ہے۔ اگر انہیں میرے ماں بننے کی ذرا سی بھی خوشی ہوتی تو وہ پہلے ہی میرے ساتھ اتنا برا سلوک نہ کرتی، اور اب جو انہیں ایک دم سے میری اولاد کی خواہش جاگی ہے اور میرے لیے بہت فکر مند ہو کے دکھا رہی ہیں، تو یہ میری فکر نہیں بلکہ وہ صرف میری ساس کو نیچا دکھانا چاہتی ہیں۔ بھئی اب دانیہ کو چاہیے کہ اپنا منہ کھولے اور اپنے ماموں کو اپنی ماں کی ساری سچائی بتائے، جس ماں نے ساری زندگی اپنی اولاد کی قدر نہیں کی، ساری زندگی انہیں مینٹلی ٹارچر کیا، وہ اب بھی میری فکر مندی کا صرف ڈرامہ کر رہی ہے۔ تو ناظرین ویسے ڈرامے کی سٹوری اب کافی سلو ہو چکی ہے اور دل یہی چاہتا ہے کہ بس جلد سے جلد سعدیہ بیگم کی اور فارا کی اصلیت کو سامنے لائیں اور ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ کریں۔ لگتا ہے کہ ہیپی اینڈنگ میں یہی دکھایا جائے گا کہ ابھی تک سعدیہ بیگم رملہ سے جتنی نفرت کا اظہار کر رہی ہیں اور اس کی پریگننسی کا سن کے بھی ذرا برابر خوش نہیں ہیں، لیکن جس دن رملہ کی اولاد دنیا میں آئے گی اسے ہاتھوں میں لے کر سعدیہ بیگم کا سارا غصہ، نفرت اور انا سائڈ پہ ہو جائے گی۔ کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ تمام نئے اپڈیٹس اور ریویوز آپ تک پہنچتے رہیں۔